بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں مفتی محمد اظہر مدنی ابھی نماز فجر کے بعد میں اپنی سوسائٹی کی پارک کے اندر آیا ہوں۔ بچے بھی تھوڑا سا واک کر رہے ہیں، تو نیت کی کہ چلیں اچھی نیت سے کوئی اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کوئی اچھا سا میسیج ریکارڈ کر لوں۔ تو میرے سامنے جو ہے نا، جب میں صبح اٹھا ابھی نماز کے لیے، تو میرے سامنے یہ ایک تحریر آئی نا، یہ شاید آپ کو الٹی نظر آ رہی ہوگی، پتہ نہیں اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یا نہیں آ رہی ہوگی۔ خیر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ ایک سائڈ اس کی یہ ہے، ایک سائڈ اس کی یہ ہے، اس کے بیچ میں بھی جو ہے نا وہ ایک تحریر موجود ہے، جو میں آپ کو پڑھ کر تو خیر وہ نہیں سناؤں گا۔ یہ میری دو بیٹیاں ہیں، ایک کوئی 5 سال کی ہوگی میکسیمم، اور ایک کوئی جو ہے نا وہ 9 یا 10 سال کی ہوگی۔ انہوں نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو، چونکہ الٹا ہے تو ہو سکتا ہے کئیوں کو سمجھ نہ آئے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ لکھا ہے فرام ایمن اینڈ عاتقہ۔ ابو جان آپ بہت اچھے ہیں۔ ابو جان آپ کی دونوں شہزادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ابو جان آپ کو ایک بہت اچھی چیز دکھانی ہے۔ آپ بہت اچھے ابو ہیں۔ ابو جی تھینک یو۔ یہ خلاصہ تحریر ہے، اور اس طرح فادر جان کر کے کچھ لکھا ہوا ہے چھوٹی بچی نے، وہ بھی۔ خیر اس تحریر سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کمنٹ میں بتائیں آپ نے اس سے کیا سیکھا، اس تحریر سے۔ ہو سکتا ہے ممکن بہت سارے بھائیوں بہنوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے، خاص طور پر جو شادی شدہ جوڑے ہیں نا، شادی شدہ جوڑے۔ ابھی کچھ میسیجز میرے واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ ابھی جب میں اٹھاؤں تو میری وائف کے بھی آئے ہوئے تھے، میں اب وہ تو پڑھ کے نہیں سناؤں گا، لیکن خیر ان کا بھی خلاصہ یہ تھا کہ آپ ایک اچھے شوہر ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ تھا، باقی سارے وہ ڈیٹیل تو میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا، چونکہ وہ میرے اور میری اہلیہ، میرے تو رپلائی نہیں تھے، میں جب صبح اٹھا نماز فجر کے لیے تو وہ میں نے دیکھے، چونکہ وہ مجھ سے کوئی نماز سے کے ٹائم سے مجھ سے پہلے اٹھے تھے بچے اور بیگم، اور میں ان سے کوئی 10 منٹ بعد اٹھا تھا نماز کے لیے۔ خیر جب میں اٹھا نماز کے لیے تو اس وقت اٹھتے ہی میں وضو کیا، وضو کر کے آیا تو میں جہاں سوتا ہوں میرے ساتھ ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے جس پر میری کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں رات کو مطالعہ کرنے کے، تو ان کتابوں کے اوپر جو ہے نا یہ پڑا ہوا تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ خیر نماز فجر پڑھی، نماز فجر پڑھ کر جو ہے واٹس ایپ چیک کیا کہ کوئی ضروری میسیج تو نہیں آیا ہوا کسی کا، تو میری بچوں کی امی کے کچھ میسیجز تھے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ ایک اچھے شوہر ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، لمبی عمر دے۔ باقی بھی کچھ میسیج تھے لیکن وہ خلاصہ ان سب کا یہی تھا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا نا جی کہ میں اپنی اولاد کے حق میں بہت اچھا ہوں لیکن میری بیوی سے نہیں بنتی، ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو لیکن میری طبیعت نہیں مانتی اس بات کو۔ اگر آپ اچھے باپ نہیں ہیں تو آپ اچھے شوہر بھی نہیں ہیں، اگر آپ اچھے شوہر نہیں ہیں تو آپ اچھے باپ بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بچوں کی ماں کا خیال نہیں رکھتے، آپ اس کو احساس محبت نہیں دلاتے، اگر آپ اپنے قول و فعل سے اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ڈالتے کہ میرے لیے سب کچھ آپ ہی ہو، میرے لیے سب کچھ میری فیملی ہی ہے،
تو پھر آپ کو تمیز ہی نہیں ہے کہ فیملی کو چلانا کیسے ہے. تو لہٰذا میں بعض دفعہ سنتا ہوں لوگوں سے جی کہ میری اپنی بچوں سے بانڈنگ بہت اچھی ہے لیکن بیوی سے جو ہے نا وہ میری تھوڑے معاملہ ڈسٹرب ہے. ایسا میری عقل نہیں مانتی. ہو سکتا ہے آپ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں, میری عقل نہیں مانتی. اگر آپ کے تعلقات آپ کی بیگم سے اچھے نہیں ہیں تو آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی. وہ آپ سے خوف کھائے گی, ڈرے گی آپ سے, وہ دعائیں مانگے گی کہ یہ گھر سے باہر ہی رہے. اور جب آپ گھر آئیں گے تو اس وقت بچے سہمے ہوں گے, بچے آپ کے قریب نہیں آئیں گے. یہ ابھی جو میری بچیوں نے جو اس کے اندر جو تحریر لکھی ہے نا وہ کافی لمبی ہے اور اس کے پڑھ کے سنانے کا فائدہ نہیں, کیونکہ جو میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے دونوں کا خلاصہ تقریباً سیم ہی نکلتا ہے. تو اپنی بیوی کو اپنا دوست بنائیں. یہ جو 2024 جا رہا ہے نا, یہ میں تائید نہیں کرتا, یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تو بوائے فرینڈ کا جو ہے نا یہ دور چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اچھا نہیں ہے, میں اس کی تائید نہیں کرتا, اس کی غلط ہے. لیکن اپنی بیوی کو اپنی گرل فرینڈ بنائیے, اس کے ساتھ ویسی ہی گفتگو کیجیے جیسی آپ حرام گفتگو اگر آپ کرتے ہیں کسی اجنبیہ لڑکی کے ساتھ, کسی غیر عورت کے ساتھ, جیسی اس کے ساتھ آپ پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں نا کہ تو ہی تو میری جان ہے, تو ہی میرا لو ہے, تو ہی میری دنیا ہے, تو ہی میری شکر ہے, تو ہی میری چینی ہے, تو ہی میری مرچ ہے, تو ہی میرا نمک ہے, تیرے بغیر میں ایک سانس نہیں لے سکتا. یہ گفتگو اپنی بیوی سے کیا کریں. اس طرح کے جو انداز ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے اختیار کیا کریں. یہ جو بار غیر محرم لڑکیوں کو بیلنس کروا کے دیتی ہیں, کپڑے لے کے دیتی ہیں, عجیب و غریب چیزیں, موبائل لے کے دیتے ہیں نا, اگر اللہ نے ہمت دی تو یہ اپنی بیوی کو لے کر دیا کریں. خدا کی قسم آپ کی زندگی میں ایک عجیب سا سرور اور ایک عجیب سا سکون پیدا ہوگا. تو یہ جو باہر کچھ بغیرت قسم کے منہ مارتے ہیں نا بعض, خاص طور پہ جو شادی شدہ ہیں, ان کو تو اگر زہر کھا کے مرنا جائز ہوتا, سولی پہ لٹک کے مرنا جائز ہوتا نا, تو ان کے لیے سب سے بہترین آپشن تھا کہ یہ حرامی جو ہے نا یہ خودکشی کر کے مر جاتے, زہر کھا کے مر جاتے, جو بیویاں ہونے کے باوجود اس طرح کی بغیرتیاں کرتے ہیں. مجھے کہنا نہیں چاہیے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں گی, بھائی جو باہر کی لڑکی کے پیچھے جس کے تم پیچھے بھاگتے ہو اس کے ساتھ کون سی ایسی تیسری یا چوتھی چیز لگی ہوئی ہے جو تمہاری بیوی کے جسم کے ساتھ نہیں لگی ہوئی. تو لہٰذا یہ اس طرح کے کام چھوڑ دیجئے, اپنی بیوی کو وقت دیجئے, اپنی بیوی کو محبت دیجئے, اس کو احساس دلائیے کہ آپ کے بغیر میں ادھورا ہوں, آپ نہیں ہیں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ بظاہر جو چھوٹے چھوٹے جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ کو نہیں پتہ یہ کہ یہ جو صنف نازک ہے یہ اس کو کتنا مضبوط کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے تو اولاد کی ماں سے محبت کریں. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرے الحمدللہ میرے جو بچے ہیں نا وہ دنیا کی ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں, میرے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ وجہ کہ الحمدللہ میں ان کی ماں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ابو جو ہیں وہ ہمیں بھی جو چاہیے ہوتا ہے ہمیں بھی دیتے ہیں, جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بھی دیتے ہیں, اور ہماری امی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. اور بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. یہ جو بعض شوہر ہوتے ہیں گندی زبان استعمال کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. کچھ شرم کرو, کچھ خدا کا خوف کرو, عزت کرو بیوی کی. کل کو جب تمہاری بیٹیاں کسی کے گھر بیاہ کر جائیں گی نا تو جو زبان آج تم اپنی بیوی کے ساتھ استعمال کرو گے نا, یہی زبان جب کل تمہاری بیٹی کے ساتھ استعمال ہوگی, اور پھر تمہاری بیٹی تمہیں آ کر بتائے گی نا, اس وقت جب تمہارا سینہ چھلنی ہوگا نا, دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, کلیجہ پھٹ جائے گا جب تمہارا, اس وقت احساس کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آج اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیجیے. اپنے بچوں کو وقت دیجیے, اپنی بیوی کو وقت دیجیے. مجھے دکھانا نہیں چاہیے تھا, یہ میرا پاؤں دیکھیں,
یہ صرف آپ کو بطور ترغیب دکھانے لگا ہوں، ورنہ میں ضرورت نہیں تھی۔ یہ دیکھیں میرا پاؤں زخمی ہے نا، میں صحیح طرح چل نہیں پا رہا، میں سیڑھیوں سے گرا ہوں تو جس کی وجہ سے بڑی بری طرح مجھے چوٹ آئی ہے، میں نہیں چل پا رہا۔ لیکن بچوں کی خواہش تھی کہ ابو جی آپ ہمارے ساتھ پارک آئیں، صبح ہم واک کرتے ہیں نا، ادھر گھر کے ساتھ ہی پارک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا بھی کہ بیٹا وہ ان سے نہیں چلا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ بیٹا کہتا ہے جی میں ابو کو ساتھ ہی تو ہے، میں ابو کو بائک کے اوپر لے جاؤں گا، بائک سے کے اوپر سے لے آؤں گا۔ تو اب اگر میں اس طرح کا ہوتا تو میں کہتا نہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا پاؤں درد کر رہا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھوڑی سی تکلیف درد برداشت کر کے بچوں کی خواہش پوری کر کے پارک تک آنے پہ مجھے تھوڑی تو بہت جو تکلیف ہوئی ہے، اس سے بچوں کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوئی ہوگی آپ کو نہیں اندازہ اس بات کا۔ اور پھر بچوں کی ماں نے جب مجھے کہا کہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بائک کے اوپر بیٹھ کے آ سکتے ہیں تو آ جائیں، بچے چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسب عادت پارک آئیں، تو میں نے کہا چلے میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے وائف سے کہا ہوگا چلیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، میں کوئی نہیں بائک پہ بیٹھ جاؤں گا، تھوڑا بہت درد ہوا برداشت کر لوں گا، آپ کو نہیں آئیڈیا کہ اس سے بچوں کے اور بیوی کے دماغ پہ کتنا گہرا اثر پڑا ہوگا کہ اس نے ہماری خاطر تکلیف برداشت کر کے بچوں کا دل رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ پارک میں آ گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ گھر کو جو ہے نا یہ ایسے رکھتی ہیں، ایسے آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے تعلق کو ایسے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ ایسے رکھتی ہیں۔ میری بیٹیاں جو ہیں نا، میری بیٹیاں یا میرا بیٹا، ٹھیک ہے، کبھی میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کروں گا، کوئی پری پلان نہیں ہوگی، اچانک پوچھوں گا کہ بیٹا دنیا میں آپ کا سب سے بیسٹ فرینڈ کون ہے، تو میرا بیٹا بھی کہے گا، میری بیٹیاں بھی کہیں گی ہمارے ابو جان۔ یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر میں انشاءاللہ بناؤں گا کبھی اس کے اوپر ویڈیو، اور آپ سے وعدہ کر دوں کوئی پری پلان نہیں ہوگی۔ اگر میں اپنی بیٹیوں سے پوچھوں، ابھی چھوٹی چھوٹی ہیں وہ، پوچھوں کہ بیٹا کوئی ایسی بات جو آپ کسی سے نہ کر سکتے ہو، کسی سے بھی نہ کر سکتے ہو، لیکن دنیا میں وہ کون سا فرد ہے جس سے آپ وہ اپنی بات کر سکتے ہو، تو بیٹا بھی کہے گا ابو جی وہ آپ ہیں، بیٹیاں بھی کہیں گی ابو جی وہ آپ ہیں۔ تو خود کو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رکھیں، دوستی رکھیں، ان کو ڈرائے دمکا کے نہ رکھیں، پیار دیں پیار لیں، گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے نا کوئی کچھ بڑے بڑے مار کے نہیں مارنے پڑتے، کیٹو کی پہاڑیوں پر نہیں چڑھنا پڑتا، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ادائیں ہوتی ہیں جس سے گھر امن کا گہوارہ رہتا ہے۔ تو گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی پھڈے کر کے دور ہو جاتے ہیں، ان کو ختم کریں، گھر کو سکون کا گہوارہ بنائیں، زندگی کا لطف اٹھائیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔